جی السلام علیکم استاذ محترم۔ میرا سوال آج صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دینی فکر کے بارے میں سوال ہے۔ صحابہ جی میں ہمیں دو قسم کے رویے ملتے ہیں۔ ایک رویہ وہی ہے جو مثال کے طور پہ ہمارے ہاں محدثین کا رہا ہے یا ہمارے ہاں اہل حدیث نقطہ نظر کا رویہ رہا ہے کہ احادیث کی اتھارٹی وہ سب سے اوپر رکھتے ہیں۔ اگر قرآن مجید یا کسی قیاس سلیم کے اوپر بھی تعویل کرنی پڑے تو اس کے اندر بھی وہ تعویل کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، وہ احادیث کے معاملے میں جب بات آتی ہے تو وہ اس سے اوپر کسی چیز کو نہیں رکھتے۔ مثال کے طور پہ بعض صحابہ نے جب ان کے اوپر تنقید کی، مثال کے طور پہ آگ پہ پکی ہوئی چیزوں کے بارے میں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرما دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں تمہیں حدیث سناتا ہوں اور تم آگے سے اپنی رائے پیش کرتے ہو۔ ہمیں بہت بعض صحابہ کے ان کے علاوہ بھی بعض صحابہ کے ہاں ایسا یہ رویہ نظر آتا ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس وہ صحابہ ہیں، مثال کے طور پہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہو گئی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، جو کہ قرآن کی اتھارٹی کو سپریم مان کر مثال کے طور پہ احناف کے نقطۂ نظر کے قریب ہے یا پھر فراہی مکتب فکر کے نزدیک ہے ان کا رویہ۔ تو کیا صحابہ سے یہ دونوں رویے ثابت ہونا ان دونوں سکولز آف تھاٹ کو ایکول ویلیڈیٹی نہیں دے دیتا کہ مثال کے طور پہ جب ارلیسٹ جنریشن میں دونوں رویے موجود ہیں تو میرا خیال ہے کہ دونوں ایکولی ویلڈ پوزیشنز ہیں، تو ان میں میرے خیال سے زیادہ لڑائی اور نزاع کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ کا کیا اس کے بارے میں خیال ہے؟ جی جی میری اس کے متعلق گزارش یہ ہوگی کہ یہ بات تو آپ نے بالکل صحیح سمجھی بھی ہے اور اچھے طریقے سے بیان بھی کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یعنی آپ کا کوئی ارشاد یا تفہیم جب ہمارے سامنے ہو، صحابہ کے سامنے ہو یا ہمارے ہو، اور ہمیں اطمینان ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یہ بات فرمائی ہے، تو اور اس کے مقابلے میں ہم نے قرآن مجید کی کسی آیت سے یا شریعت کے عمومی اصولوں سے کوئی ایک رہنمائی اخذ کی ہو، تو ان دونوں میں سے کس کو ہم مقدم رکھیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمارے سامنے آئی ہے اس کو مقدم رکھیں، یا آیت سے یا شریعت کے عمومی اصولوں سے جو ہمیں ایک رہنمائی مل رہی ہے اس کو مقدم رکھیں؟ تو یہ بنیادی طور پر ایک علمی اور اجتہادی اختلاف ہے۔ دونوں چیزوں کا ماخذ، دونوں چیزوں کا مصدر اللہ کا دین ہی ہے، لیکن اس کی رہنمائی ہمارے سامنے کسی آیت کے مدلول کی صورت میں بھی آ سکتی ہے، شریعت کے عمومی مطالعے سے ہمیں جو ایک رجحان سمجھ میں آتا ہے اس شکل میں بھی آ سکتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی خاص متعین معاملے میں کوئی عمل ہو یا ارشاد ہو اس کی سمجھ میں بھی آ سکتی ہے۔ تو استاد گرامی آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ استاد گرامی تھوڑی دیر کے لیے ڈسکنیکٹ ہیں، وہ انشاءاللہ دوبارہ کنیکٹ کرتے ہیں۔ جی معذرت سے میں شاید ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی اکرما صاحب، میں آپ کے سوال پہ بات کر رہا تھا، میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ جی جی سر۔ اچھا، معذرت سے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ دین کے جو مصادر ہیں ان سے کوئی رہنمائی ہم تک پہنچی ہو تو، اور ان میں بظاہر آپس میں کوئی ایک معارضہ نظر آ رہا ہو، تو علمی طور پر یہ دونوں رویے دینی طور پر ویلڈ ہیں کہ آپ اس کو ترجیح دینا چاہیں یا اس کو ترجیح دینا چاہیں، اور صحابہ میں ہمیں دونوں ہی دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ایک فرق بھی ہے، جو بعد کے دور میں یہ رویے مختلف مکاتب کی صورت میں منظم ہوئے ہیں، تو پھر ایک تھوڑی سی شدت بعد کے دور میں ہمیں پیدا ہوتی دکھائی دیتی ہے، اور دوسرے رجحان کو گنجائش نہ دینے یا اس کی گنجائش نہ ماننے کا ایک رویہ بھی ہمیں پیدا ہوتا دکھائی دیتا ہے، جو صحابہ کے مابین اس طرح دکھائی نہیں دیتا۔ تو وہ حضرت ابو ہریرہ ایک موقف اختیار کر رہے ہیں اور عبداللہ ابن عباس کو تنبیہ بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ اس پر کوئی ان کے رجحان پر یا ان کے موقف پر اس طرح کوئی تضلیل کا یا گمراہی کا یا انحراف کا فتویٰ نہیں لگا رہے، اور اس کو بھی اکاموڈیٹ کر رہے ہیں علمی طور پر۔ تو یہ ایک فرق جو ہے وہ ہمیں بعد میں جب یہ علماء اہل حدیث کے ہاں ایک رجحان منظم ہوا ہے یا ایک دوسرا رجحان کسی دوسرے مکتب فکر میں منظم ہوا ہے، تو اس میں بعض دفعہ آپ کو ایک شدت سی دکھائی دیتی ہے اور دوسرے رجحان کے بارے میں گنجائش نہ ماننے کا رویہ دکھائی دیتا ہے۔ تو اس فرق کو اگر آپ نکال دیں تو اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی رویے، یہ دونوں ہی رجحان ویلڈ ہیں دینی طور پر۔ ہاں جی بہت شکریہ سر لیکن اس میں مثال کے طور پہ آپ ہی نے مثال وہ درج کی تھی صحیح بخاری صحیح مسلم کے حوالے سے کہ سود کے معاملے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابی کا اختلاف ہو گیا، تو صحابی نے حدیث سنائی تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہیں، ہم نے تو ایسی کوئی بات اللہ کے رسول سے نہیں سنی۔
تو اس صحابی نے آگے سے یہ تبصرہ کیا کہ میں تو آئندہ سے میں یہاں سے جا رہا ہوں اور آئندہ میں اس شہر میں بھی نہیں رہنا چاہوں گا جس میں آپ ہیں. تو کیا یہاں پہ جی بھی سختی آپ کو نہیں محسوس ہوتی؟ ہاں، یہ صحیح بات ہے. دیکھیں، ایک ہے کہ کوئی صحابی ذاتی طور پر ایک بات کو جانتا ہے یا صحیح سمجھتا ہے، اور اس کے معارضے پر وہ ایک نکیر میں یا اس پر تنقید میں وہ ایک سخت اسلوب اختیار کرتا ہے. یہ موجود ہے، یہ صحابہ کے مابین موجود ہے. یہ تو حضرت عمر کی بعض اجتہادیہ راہ پر دوسرے صحابہ نے بہت سخت الفاظ میں تنقید کی، اور اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ اس کی بنیاد پر انہوں نے حضرت معاویہ کو یا کسی اور دوسری مثال میں کسی دوسرے صحابی کو اس طرح سے یعنی کسی گمراہ رجحان کا نمائندہ یا کسی انحراف کا نمائندہ اس طرح نہیں قرار دیا. تو اس کا اگر تقابل ہم کریں نا ان مثالوں سے جس میں صحابہ مثال کے طور پر خوارج کے ہاں جو رجحانات پیدا ہوئے اور ان کے ہاں جس طرح کے رویے اور انحرافات پیدا ہوئے، تو ان کو صحابہ اور انداز سے بیان کریں اور ان پر حکم لگانے کا یا ان کا ان پر ایک دینی ججمنٹ دینے کا رجحان وہاں تھوڑا ہمیں مختلف. تو یہ بھی ایک نیوانس ہے، ایک لطیف چیز ہے جس کو ہم اس کے فرق کو ہم سمجھ سکتے. جی سر، بات واضح ہو گئی، بہت شکریہ. آخری سوال بس تفہیم الآثار سیریز کے متعلق تھا کہ اس کے اندر کیا آپ کا منشا یہ ہے کہ تمام روایات کا استیاب کیا جائے جو صحابہ سے مروی ہیں؟ مثال کے طور پہ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو استدراکات تھے باقی صحابہ کے اوپر، وہ آپ نے ابھی ریسنٹ ویڈیو میں بیان کیے ہیں، تو جب آپ ان کو تحریری صورت میں لائیں گے تو کیا اس میں آپ مکمل جتنی بھی ساری روایات موجود ہیں ان کے استدراکات کی وہ ساری جمع کریں گے جس طرح زرکشی نے وغیرہ نے کیا؟ جی، ارادہ تو یہی ہے کہ یعنی نمائندہ جو روایات ہیں، ایک ایک روایت وہ تو پھر ظاہر ہے ایک بہت بڑا کمپینڈیم سا بن جائے گا، لیکن نمائندہ ان کے جو نمایاں استدراکات ہیں یا نمایاں آراء ہیں، اس کی جو نمائندہ آثار ہے، ارادہ تو یہی ہے کہ ان کو شامل کر لیا جائے تاکہ وہ سارے ہی پہلو واضح ہو. بہت شکریہ سر، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کرما